ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی امریکی حملے میں شہید ہو گئے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے شہادت کی تصدیق کر دی۔ خامنائی کی نماز جنازہ آج تہران یونیورسٹی میں ادا کی جائے گی۔ سپریم لیڈر شہادت کے وقت دفتر میں موجود تھے۔ وہ آخری وقت تک فرائض سر انجام دیتے رہے۔ خامنائی کی شہادت پر ایران میں 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ قومی سوگ کا اعلان۔ ملک میں تمام ادارے اور 7 روز کے لیے بند رہیں گے، جبکہ بڑی تعداد میں عوام انقلاب اسکوائر پر جمع۔ اسرائیل اور امریکی حملوں میں سپریم لیڈر کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ کمپاؤنڈ پر 30 میزائل داغے گئے۔ حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر کی بیٹی، بیٹا، نواسی اور بہو بھی شہید ہوئے۔ سپریم لیڈر کے مشیر علی شمخانی اور انقلابی گارڈ کے کمانڈر محمد پاکپور بھی شہید۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے متعلق کوئی اطلاع نہیں۔ نائب صدر محمد رضا عارف نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ مجھے معلوم ہے خامنائی کے بعد کون احکامات جاری کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ امریکی صدر کا نئے ایرانی رہنما کا نام ظاہر کرنے سے گریز۔ کیا وہ ایسا شخص ہے جسے ٹرمپ ایران کی قیادت کرتے دیکھنا چاہتے ہیں؟ میزبان کا سوال۔ ٹرمپ نے جواب دیا کہ ایران میں حکومت چلانے کے لیے کچھ اچھے امیدوار ہیں۔ اس سے قبل ٹرمپ نے کہا تھا کہ خامنائی کی موت نہ صرف ایرانی عوام بلکہ دنیا کے لیے انصاف ہے۔ ایرانی عوام کے لیے اپنے ملک کو واپس لینے کا سنہری موقع ہے۔ اہداف کے حصول تک ایران پر شدید بمباری جاری رہے گی۔ ایرانی فوج اور سیکیورٹی اہلکار ہتھیار ڈال دیں تو استثناء حاصل کر سکتے ہیں۔ ایرانی فوج کا سپریم لیڈر خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ جارے کو سزا دی جائے گی۔ ایرانی فوج کا خامنائی کی شہادت پر 2 ٹوک پیغام۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ ایرانی تاریخ کا سب سے تباہ کن اور جارحانہ آپریشن جلد شروع ہوگا۔ صہیونی ریاست اور امریکی فوجی اڈوں پر بدترین حملے ہوں گے۔ علی لاریجانی نے کہا کہ صہیونی مجرمان اور امریکیوں کو پچھتانے پر مجبور کر دیں گے۔ ایران کے بہادر سپاہی اور عظیم قوم عالمی جابروں کو ناقابل فراموش سبق سکھائیں گے۔ امریکہ کے حملوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی۔ ایرانی شہر مشہد میں امام رضا کے روزے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر عراق میں 3 روزہ سوگ۔ مقدس روزوں پر انقلاب کی علامت سرخ لائٹیں روشن۔ اسرائیلی اور امریکی حملے کے بعد ایران کے جوابی حملے۔ ایران کا دبئی ایئرپورٹ پر بھی میزائل حملہ، 4 افراد زخمی۔ ایئرپورٹ کی عمارت میں دھواں بھر گیا، لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ میزائل حملے سے برج العرب کی عمارت کو بھی آگ لگ گئی۔ اماراتی حکام کے مطابق 209 میں سے 195 ڈرون مار گرائے۔ 14 کے گرنے سے محدود نقصان ہوا۔ ڈرون تباہ کرنے کے دوران برج العرب کے بیرونی حصے میں آگ لگ گئی۔ عمارت میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع نے نئے میزائل حملے سے متعلق الرٹ جاری کر دیا۔ شہریوں کو شیلٹرز میں جانے کی ہدایت۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ پر بھی ایرانی حملہ، 3 دھماکے سنے گئے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر UN سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ پاکستان کی ایران پر حملوں کی مذمت، حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی خلیجی ممالک پر حملوں کی بھی مذمت، کہا مذاکرات کے دوران سفارتکاری ڈی ریل کی گئی۔ ایران پر حملہ اس وقت کیا گیا جب سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ فریقین سے صبر و تحمل کی اپیل کرتے ہیں۔ عالمی قوانین کی ہر صورت پاسداری کرنی چاہیے۔ ایران کے اقدامات عالمی امن کے لیے خطرہ تھے۔ ایرانی حکومت نے معصوم شہریوں کو قتل کیا۔ امریکی مندوب کا الزام، کہا ایران نے مذاکرات کے باوجود جوہری پروگرام بند کرنے سے انکار کیا۔ ایران کی جانب سے نیک نیتی نہ ہونے پر مذاکرات ناکام ہوئے۔ ایران خطے میں عدم استحکام کی وجہ بنا۔ اس نے امریکی شہریوں، فوجیوں کو قتل کیا۔ روس نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کو جارحیت قرار دے دیا۔ سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں روسی نمائندے کے حملوں کی مذمت، کہا ایران کے خلاف امریکی الزامات بے بنیاد ہیں۔ چینی نمائندے نے کہا کہ ایران سمیت ہر ملک کی خود مختاری کا احترام ہونا چاہیے۔ UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا امن مذاکرات پر زور۔ ایرانی مندوب نے ایران کے خلاف اسرائیلی اور امریکی کارروائیوں کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ امیر سعید ایروانی کا سلامتی کونسل سے خطاب، کہا اسرائیل اور امریکی نمائندوں کا من گھڑت جواز مسترد کرتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف بلا جواز جارحیت کی۔
ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں عام شہری مارے گئے۔ امریکہ نے دوسری بار مذاکرات کے دوران دھوکہ دیا۔ خلیج فارس میں پڑوسی ممالک کی خود مختاری یا عوام کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ ایرانی مندوب نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف بولنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ چین اور روس سے بھی اظہار تشکر۔ اسرائیلی فوج کے ایران پر حملوں کی نئی لہر۔ تہران کی فضائی حدود میں شدید دھماکے۔ اسرائیل کا ایران کا فضائی دفاعی نظام تباہ کرنے کا دعویٰ۔ حملوں میں 200 سے زائد افراد جاں بحق۔ جنوبی شہر میناب میں اسکول پر اسرائیلی حملے سے طالبات سمیت 100 افراد جان سے گئے۔ جنوبی صوبے میں اسپورٹس ہال پر حملے میں 15 افراد جاں بحق۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق 24 صوبوں میں ہونے والے حملوں میں 201 شہادتیں ہوئیں۔ بچوں اور خواتین سمیت 747 افراد زخمی ہیں۔ اسرائیلی فوج کا ایران میں 500 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اور حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 8 روپے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 266 روپے 17 پیسے فی لیٹر۔ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 16 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ڈیزل کی نئی قیمت 280 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر۔ امریکہ کے حملوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی۔ پاسداران انقلاب نے بحری جہازوں کو بندش کا پیغام بھیج دیا۔ یورپی یونین کے مشن نے تصدیق کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق صرف 40% چوڑا ہے، مگر دنیا کی تیل کی تجارت کا 5واں حصہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ سعودی عرب، UAE، کویت، قطر کی برآمد آبنائے ہرمز سے ہی ہوتی ہے۔ آبی راستے میں خلل سے عالمی رسد پر گہرا اثر پڑے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر حملے کی ایک اور لہر۔ تہران سمیت کئی شہر ایک بار پھر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ آسمان پر دھوئیں کے بادل۔ گزشتہ دوپہر سے جاری حملوں میں 200 سے زائد افراد جاں بحق۔ جنوبی شہر میناب میں اسکول پر اسرائیلی حملے سے طالبات سمیت 100 افراد جان سے گئے۔ جنوبی صوبے میں اسپورٹس ہال پر حملے میں 15 افراد جاں بحق۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق 24 صوبوں میں ہونے والے حملوں میں 201 شہادتیں ہوئیں۔ بچوں اور خواتین سمیت 774 افراد زخمی ہوئے۔ تہران میں ایرانی صدارتی محل اور سپریم لیڈر خامنائی کے کمپاؤنڈ کے قریب 7 میزائل فائر۔ اسرائیلی فوج کا ایران میں 500 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کہا فضائیہ کی تاریخ کی سب سے بڑی کارروائی میں 200 طیاروں نے حصہ لیا۔ حملے حکومتی مراکز، وزارت دفاع، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز اور ملٹری کمپلیکس پر کیے گئے۔ ایران کا اسرائیل اور امریکہ کو اسی کی زبان میں جواب۔ آپریشن فتح خیبر میں سینکڑوں میزائل اور خود کش ڈرونز ڈال دیے۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر پھر میزائل برسا دیے۔ کئی عمارتوں میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی شہری بنکرز میں چھپ گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے اپنے دفاعی نظام کو مکمل فعال کر دیا۔ ایرانی میزائلز اور ڈرونز کو فضا میں تباہ بھی کیا جانے لگا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے ایران نے 220 سے زائد میزائل اور ڈرونز فائر کیے۔ اسرائیل بھر میں ایمرجنسی نافذ۔ ملک میں عوامی اجتماعات پر پابندی، اسکول اور کاروبار بند۔ اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا کہ ان کا فضائی دفاع پوری طرح محفوظ نہیں، شہری احتیاط برتیں۔ امریکی حملوں پر ایران کا انتہائی اقدام۔ خلیجی ممالک میں قائم امریکی اڈوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین سب سے زیادہ متاثر۔ اماراتی شہر ابوظہبی اور دبئی ایرانی حملوں سے گونج اٹھے۔ دبئی کے پام آئی لینڈ اور مرینا سمیت کئی مقامات پر دھماکوں کی آوازیں۔ ابوظہبی میں ایرانی حملے سے ایک پاکستانی شہری جاں بحق۔ حکومت نے تمام تعمیراتی کام اور اجتماعات منسوخ کر کے عوام کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ بحرین میں بھی ایران کے شدت سے حملے۔ امریکی بحریہ کی سینٹرل کمانڈ کی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ دارالحکومت میں بلند و بالا بلڈنگ سمیت متعدد
پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق 4 کی چھٹی لہر شروع کرنے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کا مشرق وسطی میں 27 امریکی فوجی اڈوں پر حملے، اسرائیل اور امریکی تنصیبات پر ڈرونز اور میزائلوں کی برسات۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوج کا جنرل کمانڈ ہیڈ کوارٹر باقریہ اور دفاعی کمپلیکس نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل اور امریکی اڈوں پر سائرن بجنے کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ دبئی میں ایک بار پھر زوردار دھماکے سنے گئے۔ رائٹرز کے مطابق دبئی میں آج دوسرے روز بھی دھماکوں کی آوازیں، عینی شاہدین نے دھماکوں کی آوازیں سننے کی تصدیق کر دی ہے۔ قطری دارالحکومت دوحہ میں دھماکوں کی گونج، دوحہ کی فضاؤں میں 11 دھماکے سنے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عراق کے اربیل ہوائی اڈے کے قریب بھی دھماکے، بحرین کے دارالحکومت منامہ میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں عراق کے اربیل ہوائی اڈے کے قریب دھماکے، غیر ملکی میڈیا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اور پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق 4 کی چھٹی لہر شروع کرنے کا بھی اعلان ہے۔ پاسداران انقلاب کے مشرق وسطی میں 27 امریکی فوجی اڈوں پر حملے، پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق 4 کی چھٹی لہر شروع کرنے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کا مشرق وسطی میں 27 امریکی فوجی اڈوں پر حملے، اسرائیل اور امریکی تنصیبات پر ڈرونز اور میزائلوں کی برسات۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوج کا جنرل کمانڈ ہیڈ کوارٹر باقریہ اور دفاعی کمپلیکس نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل اور امریکی اڈوں پر سائرن بجنے کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ دبئی میں ایک بار پھر زوردار دھماکے سنے گئے۔ رائٹرز کے مطابق دبئی میں آج دوسرے روز بھی دھماکوں کی آوازیں، عینی شاہدین نے دھماکوں کی آوازیں سننے کی تصدیق کر دی۔ قطری دارالحکومت دوحہ میں دھماکوں کی گونج، دوحہ کی فضاؤں میں 11 دھماکے سنے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عراق کے اربیل ہوائی اڈے کے قریب بھی دھماکے، بحرین کے دارالحکومت منامہ میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق 4 کی چھٹی لہر شروع کرنے کا اعلان ہے۔ پاسداران انقلاب کے مشرق وسطی میں 27 امریکی فوجی اڈوں پر حملے، اسرائیل اور امریکی تنصیبات پر ڈرونز اور میزائلوں کی برسات۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوج کا جنرل کمانڈ ہیڈ کوارٹر باقریہ اور دفاعی کمپلیکس نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل اور امریکی اڈوں پر سائرن بجنے کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ دبئی میں ایک بار پھر زوردار دھماکے سنے گئے ہیں۔